نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الشورى کی آخری دو آیات مبارکہ اور رکوع نمبر 5 اور اس کی آخری دو آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 52 اور 53 تلاوت کی گئی ہے. 52 اور 53 بڑا ہی عام مضمون ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے اپنا پیغام وحی کے ذریعے اتارا، نازل کیا ہے. آج کے سبق میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے اپنا پیغام اتارا اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح یعنی جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے اپنا پیغام اتارا. فرمایا اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، آپ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا چیز وحی کی؟ روح. اب یہاں روحا من امرنا، اپنے حکم سے روح کو وحی کیا. روح کے یہاں دو معنی ہیں، مفسرین نے ذکر کیے ہیں. ایک تو روح سے مراد قرآن مجید فرقان حمید، قرآن کو بھی روح کہتے ہیں. قرآن کو بھی کیا بولتے ہیں؟ بولو روح. جس طرح انسان کے جسم میں روح ہو تو انسان کیا ہے؟ بولو زندہ ہے. اسی طرح جہالت نے جب قرآن آتا ہے، قرآن کی روشنی پھیلتی ہے، جہالت دور ہو جاتی ہے اور انسان کو اصل زندگی کا شعور ملتا ہے، زندگی کا مقصد ملتا ہے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ملتا ہے. کس سے؟ سارے بولو قرآن سے. قرآن سے، قرآن سے. ہاں جی، یہ اصل زندگی گزارنے کا ملتا ہے. اور جس قوم، قبیلے میں، جس علاقے میں، ملک میں قرآن کا نور نہ ہو وہاں جہالت ہی جہالت ہو. تو بہرحال، اور دوسرا اس کا معنی روح کا جبرائیل امین ہے. نزل به الروح الامین، سورۃ الشعراء کے آخری رکوع میں اللہ نے جبرائیل امین کا تعارف کروایا ہے اور ان کو بھی روح کہا ہے. تو بہرحال یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کو وحی کیا، اتارا، بالکل ٹھیک ہے. یا جبرائیل امین کو آپ پر اتارا، وہ ہمارا پیغام لے کر آئے، بالکل ٹھیک ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب، کہ آپ اس سے پہلے کتاب کو نہیں جانتے تھے. ظاہری بات ہے جب کتاب اتری نہیں تھی، کیونکہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ عالم الغیب کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ رب العزت، اللہ رب العزت. پھر فرمایا ولل ایمان، آپ ایمان کو بھی نہیں جانتے تھے. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، بہت سے لوگ، بلکہ ایک فتنہ ہے کہ جو قرآن کو کہتے ہیں ہم صرف مانتے، حدیث کو نہیں مانتے. یہ جو اتوار گزرا ہے
وہ میرا بھی واسطہ پڑا ایک ایسے شخص سے، وہاں جہاں درس دیتا ہوں گلشن احباب کے ہاں عصر کی نماز کے بعد، وہ شخص کہنے لگا یہ حدیث تو امام بخاری نے لکھی ہے۔ یہ سب سے بنیادی جملہ ہی غلط ہے، انہوں نے لکھی نہیں ہے، انہوں نے جمع کی ہے۔ سارے بولو انہوں نے کیا کی ہے؟ جمع کرنا اور لکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میں نے ایک بات لکھی ہے، وہ میری طرف ہے، میں کہتا ہوں میں نے کچھ باتیں جمع کی ہیں، اس میں میرا ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہے، میں نے لوگوں کی باتیں جمع کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو لکھا نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف کے نام پر ایک کتاب جس میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو جمع کی ہے۔ اب وہ بظاہر اپنے طور پہ بہت بڑا یہ جناب حملہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جتنے سال بعد لکھی گئی، اگر بات آپ لکھنے کی لیتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یوں کتابی شکل میں لکھا ہوا نہیں تھا کہ یک جا یوں جمع ہو، یہ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں یوں جمع کیا گیا تھا۔ یہاں بھی لفظ جمع ہی بول رہا ہے، لکھنا نہیں بولنا۔ ہاں جی، قرآن موجود تھا لیکن یوں کتابی شکل میں نہیں تھا، سینوں میں تھا، مختلف پتوں پہ، مختلف چمڑے کسی پہ، کوئی آیت مبارکہ، کوئی سورت، یوں اس کی صورت تھی۔ اس لیے جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جس طرح قرآن مجید فرقان حمید، اب قرآن پر فوراً بات کہہ دیتے جو قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن کی حفاظت ہے تو اہل قرآن کی بھی حفاظت ہے۔ اسی طرح حدیث رسول اللہ بھی محفوظ ہے، اور حدیث رسول اللہ جن واسطوں سے آئی ہے، مثال طور پہ پہلا واسطہ صحابہ کرام ہے، وہ بھی محفوظ ہے، لیکن حدیث کو یوں سیر پہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بات عرض کرنے کا یہ ہے کہ اگلا جملہ ہے ولل ایمان، آپ ایمان کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں اگر ایمان کا معنی ایمان ہی لیا جائے تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہر نبی پیدائشی طور پر ایمان کو جانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے۔ سارے بولو اللہ کو۔ اب دیکھو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی تو 40 سال بعد نازل ہوئی، عمر کے بعد، لیکن حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، غار حرا میں جاتے تھے، کیا کرنے؟ سارے بولو اللہ کی عبادت۔ اب یہ ایمان تو موجود ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے ولل ایمان، آپ کے پاس ایمان بھی نہیں تھا۔ اب یہاں عقل کے اندھوں سے پوچھا جائے کہ جو کہتے ہیں، جب میں نے اس کو کہا قرآن کے لیے سمجھنے کے لیے حدیث بھی ضروری ہے، کہتا نہیں ہے بغیر حدیث کے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے پھر ایمان کا معنی کیا ہے؟ کوئی کر کے دکھائے، آپ بتاؤ کیا معنی ہے یہاں؟ اللہ تو کہہ رہا ولل ایمان، اور خطاب بھی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے اور آپ سے نہیں۔ ہمیں تو اللہ معاف کرے آج بھی نہیں پتا ایمان کیا ہے، آج بھی نہیں پتا۔ بولو ایمان ہاں، لیکن اس لیے خطاب مجھے اور آپ سے نہیں ہے، یہاں خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یا ایمان سے مراد ایمان نہیں ہے، ایمان سے مراد نماز ہے۔ سارے بولو ایمان سے مراد کیا ہے، اور یہ کدھر ہے؟ سوال یہ بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں نماز، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، تو ظاہری بات ہے مجھے دلیل دینی ہے، تو یہ بھی قرآن میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ فرماتے ہم کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتے۔ اب یہ آیت میں بھی ایمان کا ذکر ہے، لیکن وہاں نماز مراد ہے، جو کہ یہاں نماز مراد ہے۔ اب یہاں شان نزول دیکھنا پڑے گا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی۔ یہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ آیت نازل ہوئی ہے جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا جب آپ بیت المقدس سے چہرہ مبارک ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کریں۔ اب آپ کے لیے قبلہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں۔ اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے نماز بیت المقدس کی طرف چہرہ مبارک کر کے پڑھی بھی، پڑھائی بھی۔ تو صحابہ کرام کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ اگر حکم اب بیت اللہ کی طرف ہے تو پہلی نمازوں کا کیا بنے؟
تو اللہ نے فرمایا پہلی نمازیں ضائع نہیں ہوئی، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھی، وہ بھی قبول۔ اب بیت اللہ کی طرف چہرہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس طرف جو نمازیں پڑھیں گے وہ بھی قبول۔ تو ایمان کا معنی کیا ہے؟ سارے بولو نماز۔ تو اب معنی یہاں ٹھیک ہے کہ آپ کتاب کو بھی نہیں جانتے تھے، وہ اتری نہیں تھی، آپ نماز کو بھی نہیں جانتے تھے کیونکہ اس کا بھی حکم ہی نہیں آیا تھا۔ نماز بھی اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ جبرائیل امین کو بھیجا، انہوں نے پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھ کے دکھائی۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور نے نمازیں ادا فرمائی، جبرائیل امین کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور پھر پانچوں وقت اگلے دن آخری وقت میں پڑھ کے دکھائے، اور پھر فرمایا یہ ہے اوقات نماز کا، اول وقت میں پڑھو گے تب بھی ٹھیک ہے، آخری وقت میں پڑھ لو تب بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو پھر ایمان کا دوسرا معنی یہاں شریعت بھی ہے کہ آپ شریعت کے احکام نہیں جانتے تھے، وہ اللہ نے جب اتارے پھر پتہ چلا، پھر فرمایا وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے بنایا ہے اس نماز کو، اس قرآن کو، اس شریعت کو نور، روشنی، اور فرمایا وَنَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، نوراً نَّهْدِي بِهِ، ہم ہدایت دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے، فرمایا جس کو چاہتے ہیں من عبادی، اپنے بندوں میں سے، اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، یعنی آپ خود بھی سیدھے راستے پر ہیں اور آپ رہنمائی بھی سیدھے راستے پر کرتی ہیں۔ اس لیے اب اس سے بھی ثابت ہوا کہ جہاں ہم حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لے رہے ہیں وہاں حضور کے ارشاد بھی حضور سے لے رہے، کیونکہ حضور کی رہنمائی قرآن کی صورت میں بھی ہے، اور حضور کی رہنمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کی صورت میں بھی ہے۔ اور جس حضور نے فرمایا نماز پڑھو، اب یہ بھی حضور کا حکم ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا، لیکن ساتھ ہی فرمایا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح پڑھنی، کیونکہ قرآن میں نماز پڑھنے کی تفصیل نہیں ہے کہ یوں پڑھنی ہے، وہ تفصیل پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ملے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں صراط اللہ الذی، سیدھا راستہ اس اللہ رب العزت کی ذات کا کہ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک ایک